ناظرین، ٹائٹینک کو کسی آئس برگ نے نہیں بلکہ اسے اس کے غرور نے ڈبویا۔ یہ غرور اس یقین میں چھپا تھا کہ انسان نے قدرت کو شکست دے دی ہے۔ یہ غرور ان خبروں کو نظر انداز کرنے میں تھا جو بار بار بھیجی جا رہی تھی۔ یہ غرور اس رفتار میں تھا جو کم کی جا سکتی تھی مگر کم نہیں کی گئی۔ 1912 میں ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا، جدید ترین اور مہنگا ترین بحری جہاز تھا۔ لوگ اسے انسنکیبل کہتے تھے اور یہی لفظ اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ اس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور یہی غرور اس جہاز کو لے ڈوبا۔ یہ جہاز صرف لوہے اور باپ کا مجموعہ نہیں تھا، یہ انسان کے اعتماد، طاقت اور انا کی علامت تھا۔ آپ سن رہے ہیں سنو کہانی آفیشیل اور میں ہوں وقاص مقصود۔ ناظرین، 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے اپنا سفر شروع کیا۔ امریکہ جانا خواب تھا اور ٹائٹینک اس خواب کا سب سے محفوظ رستہ سمجھا جاتا تھا۔ اس جہاز پر 2224 افراد سوار تھے اور 3 کلاسز تھی۔ فرسٹ کلاس امیر ترین طبقہ، سیکنڈ کلاس جس میں تاجر اور فوجی لوگ شامل تھے، اور تھرڈ کلاس جس میں عام لوگ جو کہ اپنی جمع پونجی بیچ کر امریکہ جانا چاہ رہے تھے۔ امیر طبقہ، مزدور خاندان، بچے، عملہ سب ایک ہی عرصے پر تھے مگر ایک جیسے نہیں۔ جہاز میں جدید ترین نیویگیشن سسٹم موجود تھا مگر لائف بوٹ صرف 1178 افراد کے لیے تھی۔ قانون اجازت دیتا تھا، اس لیے کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ لائف بوٹ زیادہ رکھی جا سکتی تھی لیکن صرف اس لیے نہیں رکھی گئی کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جہاں غرور نے عقل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے ٹائٹینک شمالی اٹلانٹک کی طرف بڑھتا گیا، ویسے ویسے دوسرے جہازوں سے پیغامات آتے رہے۔ برف کے تودے موجود ہیں، آئس برگز کا خطرہ ہے، راستہ بدل لیں یا رفتار کم کر لیں۔ یہ پیغامات برج تک پہنچے مگر رفتار کم نہیں کی گئی۔ کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کا یہ آخری سمندری سفر تھا اور ٹائٹینک کو وقت پر پہنچانا عزت کا سوال بن چکا تھا۔ رفتار تقریباً 22 ناٹس یعنی تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ سمندر پرسکون تھا، اتنا پرسکون کہ آئس برگ کی لہریں نظر ہی نہیں آئیں۔ ناظرین، 14 اپریل 1912 کی رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ چاند نہیں تھا، سمندر آئینے کی طرح صاف تھا، نگرانوں کے پاس بائنوکولرز تک موجود نہیں تھے۔ 11:40 پر اچانک اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا اور ایک زوردار آواز آئی، آئس برگ رائٹ اہیڈ، آگے آئس برگ ہے۔ گھنٹی بجی، انجن پیچھے گھمائے گئے، جہاز نے مڑنے کی کوشش کی مگر رفتار بہت زیادہ تھی اور فاصلہ بہت کم تھا۔ جہاز کے پاس صرف 37 سیکنڈ کا وقت تھا کہ وہ آئس برگ سے ٹکرانے سے بچ سکے، لیکن یہ وقت انتہائی کم تھا۔ جہاز بہت بڑا تھا، سپیڈ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ جہاز اچانک سے آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ آئس برگ سے ٹکر اتنی نرم تھی کہ کئی مسافروں کو احساس تک نہیں ہوا، مگر نیچے لوہے کی دیواریں پھٹ چکی تھی اور ٹائٹینک کے 6 کمپارٹمنٹس میں پانی داخل ہو چکا تھا۔ ٹائٹینک صرف 4 کمپارٹمنٹس تک پانی برداشت کر سکتا تھا۔ اگر بات 4 تک رہتی تو شاید اتنا خطرہ نہ ہوتا، لیکن 6 کمپارٹمنٹس میں پانی بھر جانے کا مطلب تھا کہ جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ماہرین نے سچ جان لیا، یہ جہاز ڈوبنے والا تھا۔ آخرکار حقیقت کا انکشاف ہو گیا اور سب کے چہروں پر ایک عجیب سی پریشانی چھا گئی، ایک خاموشی، جیسے سب لوگ یہ سن کر ساکت ہو گئے ہوں۔ کپتان کو بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے پاس 1 سے 1.5 گھنٹہ ہے۔ عوام کو مکمل سچ نہیں بتایا گیا اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے یہ خبر چھپائی گئی۔ لائف بوٹس تیار کی گئیں مگر کسی نے انہیں مکمل بھرنے کی زحمت نہیں کی۔ افراتفری میں آدھی لائف بوٹس خالی چلی گئیں، کئی کشتیاں آدھی خالی سمندر میں اتاری گئیں۔ ٹائٹینک کے قریب ہی ایک جہاز موجود تھا جس کا نام تھا SS کیلیفورنین۔ ٹائٹینک نے ڈسٹریس راکٹس فضا میں داغے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، سفید روشنی کے وہ راکٹ جو خطرے کی علامت ہوتے ہیں۔
لیکن کیلیفورنیا کے عملے نے یہ روشنی دیکھی مگر اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس جہاز کا ریڈیو آپریٹر سو رہا تھا اور مدد کبھی نہیں پہنچی۔ یہ وہ 2 منٹ تھے جو سینکڑوں جانیں بچا سکتے تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس جہاز کے آپریٹر نے ٹائٹینک کے آپریٹر کو بہت ساری وائس وارننگز دی، لیکن اس آپریٹر نے غصے میں آ کر اپنی وائرلیس بند کر دی اور ان وارننگز پہ کوئی دھیان نہیں دیا۔ لیکن بعد میں جب جہاز ٹکرا گیا تو ٹائٹینک کے آپریٹرز نے بہت ساری کالز کیں، لیکن دوسرے جہاز کے آپریٹر نے غصے میں جواب نہیں دیا۔ ان رپورٹس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ایسا کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے پانی اوپر آتا گیا، حقیقت ہر چہرے پر لکھی جانے لگی۔ آوازیں لگائی جانے لگی، وومن اینڈ چلڈرن فرسٹ، بچے اور عورتیں سب سے پہلے۔ مائیں بچوں کو لائف بوٹس میں بٹھا کر پیچھے ہٹ گئی، شوہر خاموشی سے اندھیرے میں رہ گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی حیران کن منظر دیکھنے میں سامنے آیا۔ اس جہاز پر سوار موسیقار موسیقی بجا رہے تھے، جیسے ان کو کوئی خبر نہ ہو کہ یہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ کچھ لوگ دعا کرتے رہے، کچھ خاموشی سے قسمت قبول کر چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ٹائٹینک کا اگلا حصہ سمندر میں غائب ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز 2 حصوں میں ٹوٹا اور پھر مکمل طور پر سمندر میں دفن ہو گیا۔ برفیلے پانی میں چیخیں تھیں مگر چند منٹوں بعد صرف خاموشی۔ اس جہاز پر 2224 افراد میں سے صرف 706 افراد زندہ بچے، باقی سب سمندر کا حصہ بن گئے۔ ٹائٹینک کو آئس برگ نے نہیں ڈبویا اور نہ ہی اسے قسمت نے ڈبویا، بلکہ اس کو ڈبویا ان وارننگز نے جن کو نظر انداز کیا گیا، اس رفتار نے جس کو کم کیا جا سکتا تھا لیکن غرور میں اس کو کم نہیں کیا گیا، اور اس تکبر نے لائف بوٹس زیادہ لائی جا سکتی تھی لیکن جہاز کی زیب و زینت کو بچانے کے لیے، اور اس تکبر میں کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، لائف بوٹس کم رکھی گئیں اور وہ مدد جو قریب ہو کر بھی پہنچ نہ سکی۔ یہ ٹائٹینک ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا، اور قدرت ہمیشہ سبق یاد رکھتی ہے لیکن انسان اکثر بھول جاتے ہیں۔ ٹائٹینک کی کہانی آج بھی جب سنی جاتی ہے تو دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر آج بھی آپ اس تخیل میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ لمحات کتنے تکلیف دہ تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سنو کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔